يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ہرگز تمہارا رب یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں دین کا راستہ بتا کے اے کرنا ہے، اے نہیں کرنا، اے نہیں کرنا، اے کرنا ہے، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ لیکن آج کا علم یہ ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ کافر بھی یہی کہتا ہے، مسلم بھی یہی کہتا ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے نہیں، قبر جب ایک دفعہ نافرمان کو ایسے جھٹکا دیتی ہے تو اس جھٹکے کی آواز پوری دنیا میں سنائی دیتی، ہم نہیں سنتے۔ اور جب کوئی ایمان والا آتا ہے، نیک آتا ہے، تو وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ 5 نمازیں ہیں، کیا مشکل ہے؟ سفر میں ہو تو آدھی ہو جاتی۔ رمضان کے روزے ہیں، بیمار کو معاف ہے، مسافر کو معاف ہے، بعد میں رکھ لے۔ زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، حج پیسے والے پر فرض ہے، عام آدمی پر نہیں ہے۔ وہ بھی اگر بیمار ہے تو اس کو بھی معاف ہے۔ کتنا آسان اللہ نے چارٹ دیا ہے ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، اب 5ویں نہیں 10 سے 4 کر لو، دنیا میں بھی موج ہے، آگے بھی موج۔ کیا ہے یا رسول اللہ؟ میرے نبی نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی امید رکھتا ہوں۔ انسان جو ہے 2 کبھی نہیں کرے گا، آپ نے امید لگائی میرا امتی جس دور میں بھی ہے 2 گناہ کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 100 سال کے گناہ ہونا کتنا ڈھیر لگے، 1000 سال کے گناہ ہوں، ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ دونوں آنکھوں میں آئے جو نیچے بھی نہ گرے، صرف اکھاں نو تر کر دے وے، تو یہ چھوٹے سے 2 قطرے 1000 سال کے گناہوں کو دھو کے رکھ۔ سارا جہان سجدے میں پڑ جائے، اس کی شہنشاہی میں کوئی زیادتی نہیں۔ سارا جہان بتوں کے آگے گر جائے، اس کی شہنشاہی میں کوئی کمی نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب تو توبہ کرنے آتا ہے نا میرے گھر پر، تو میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہوں۔ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ جاؤ اور اس کو عزت سے میرے پاس پہنچاؤ۔ ایسا موت سے 1 گھنٹہ پہلے اس نے توبہ کی، پچھلی ہر رات اس کی گناہ میں گزری ہے، اور اس 1 گھنٹے کی توبہ پہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ غیب سے پردہ اٹھایا۔ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ 1375 نام ہیں میرے نبی کے صفاتی، 1375، اور اس میں سب سے خوبصورت نام جو آپ کو دیا ہے وہ ایک گوہ نے دیا ہے، گوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ، آپ اتنی گرمی میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سب کا اجر مولانا یوسف کی روح کو پہنچائے۔ جب وہ اس کا انتقال ہوا تو میں پاکستان میں نہیں تھا، پاکستان سے باہر تھا، اور میں بہت لیٹ پہنچا ہوں۔ آج میں نے قبر پہ تاریخ پڑھی 2023،
تو 25 تک 20 سے 25 تک، اب 25 شروع ہوا ہے، میرے سر میں بہت درد رہتا تھا 24 گھنٹے، تو میں کہیں آ جا نہیں سکتا تھا۔ تو پچھلے کچھ مہینوں سے اللہ نے فضل فرمایا، تو پھر میں مولانا یوسف کی قبر پر دعا کے لیے آیا۔ یہ میرا بہت اچھا اور پیارا شاگرد تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے علاقے میں دین کا بہت کام دیا۔ میں جامعہ رشیدیہ میں 1979 میں دور حدیث کے لیے رائیونڈ سے ہماری جماعت گئی، تو مولانا یوسف پہلے سال میں تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اور مدرسے میں تبلیغ کا ماحول کوئی نہیں تھا۔ ہماری جماعت رائیونڈ سے گئی وہاں، تو میں جیب میں ٹافیاں بھر کے رکھتا تھا، روزانہ ان بچوں کو ٹافیاں کھلاتا تھا، بڑوں کو بھی، تو سب مجھ سے مانوس ہو گئے۔ پھر وہاں تبلیغ کی فضا بنی، اللہ نے بنائی۔ 80-81 میرا سال لگا، یہ بھی فارغ ہو کے متراوالی آ گیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ رائیونڈ میں آ کے میل ملاقات ہو جاتی تھی، مجھے پتہ چلا کہ وہ یہاں آ کے تعویذ گنڈے کا کام شروع کر دیا، اس نے عامل بن گیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ساری محنت ضائع چلی گئی، یہ ہمارا اعتقاد کمزور ہے اور عملوں کی چاندی بنی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس، کسی پہ جادو دکھا دیتے ہیں، کسی پہ سایہ دکھا دیتے ہیں، کسی پہ اثر دکھا دیتے ہیں، کسی پہ کیا دکھا دیتے ہیں، وہ جائیدادیں بنا لیتے ہیں، ہم ایسے ہی چکر کاٹتے کاٹتے خراب ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بچہ ضائع ہو گیا۔ میں نے اسے کہا تم سال تبلیغ میں لگاؤ، تو کہنے لگا میرے ڈیرے پر آؤ گے مجھے لینے تو میں لگاؤں گا، چلوں گا تیرے ساتھ 1 سال کے لیے۔ اس کا بیٹا بتا رہا تھا کہ وہ سامنے ڈیرا ہے جہاں میں گیا۔ تو 1900 غالباً 84 یا 85 کی بات ہے، 84 کی، میری تشکیل ہوئی ایمن آباد عربوں کے ساتھ۔ تو مجھے پتہ چلا کہ متراوالی وہ سڑک یہاں سے جاتی ہے، تو میں نے ایک گاڑی کرائے پر لی اور وہاں سے میں اس کے ڈیرے پر پہنچا۔ رات کے سردیاں تھیں سخت، 9 بج رہے تھے، تو میں نے دروازہ اس کا جا کے کھٹکھٹایا، تو یہ مجھے دیکھتے ہی اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں نے کہا بھئی آج کی رات ہے، آرام سے گھر سو لے، میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے، تم نے کہا تھا تم مجھے لینے آؤ گے تو میں چلوں گا، تو میں تمہیں لینے آ گیا ہوں، اب صبح تیاری کرو۔ تو وہ اس کا ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے، پریشان، نہ ہاں کرے نہ کرے، اس کو توقع ہی نہیں تھی کہ میں یہ مشقت برداشت کروں گا اور اس کے ڈیرے پر پہنچوں گا۔ تو رات ان کی مسجد تھی جس میں نہ دروازہ نہ کھڑکی، ساری رات سردی میں ٹھٹھرتے رہے، اور کبھی نیند آئے کبھی سردی سے آنکھ کھل جائے۔ تو صبح کی نماز میں اس کے بھائی بھی اور رشتہ دار بھی، تو میں نے کہا بھائی میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں سال کے لیے۔ وہ کہنے لگے جی ابھی تو ہمارے پاس پیسے ہی کوئی نہیں ہے، کیسے بھیجیں؟
میں کہا تھوڑے سے دے دو، سفر شروع کر لے گا، بعد میں بھیجتے رہیں۔ کہنے لگے وہ بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا میواتی جو عورتیں ہیں نا یہ پیسے جوڑتی ہیں، تو اپنی عورتوں سے پوچھو، انہوں نے ضرور پیسے جوڑے ہوں گے، ان سے 2-3 ہزار لے لو۔ تو تمہارے دادا زندہ تھے اس وقت؟ ہاں وہ بھی زندہ تھے، وہ بھی سفارش کرنے لگے کہ ابھی چھوڑ دو، ابھی تو اس کی نئی شادی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں تو زور نہیں لگا رہا ہوں، میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہے، اب اس کی مرضی ہے، یہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو اب سارے اس کے بھائی چچا زاد سارے آ کے میری منتیں کرنے لگ گئے، ابھی چھوڑ دیں، ابھی نہیں جا سکتا۔ میں کہا بھائی میں تو بیٹھا ہوں۔ تو آخر مجھے وہ نا برا بھلا کہنے لگا، آ گیا میرے گھر مجھے پکڑنے کے لیے، اور اپنے آپ کو گالیاں دینے لگا کہ میں نے کیوں ہاں کی تھی تمہارے لیے، کہ تو آئے گا تو میں سال لگاؤں گا، میرا یہ ہو جاتا میں یہ نہ کہتا، یہ ہو جاتا میں یہ نہ کہتا، میں نے کیوں کہہ دیا۔ آخر اللہ نے اس کو ہدایت کا راستہ دکھانا تھا، تیار ہو گیا۔ جب اس کو میں گاڑی میں بٹھانے لگا تو زور زور سے رونے لگا۔ تو اس کے بھائیوں نے اور رشتہ داروں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو ایسے کرے، یعنی 1 سال کے لیے جا رہا ہوں، ایسے ایسے کرے اور رو ہی جائے، ایسے ایسے کرے رو ہی جائے، بولا نہ جائے۔ میں نے بٹھایا گاڑی میں، پھر میرے اوپر چڑھائی کر دی۔ میں نے کوئی سال نہیں لگانا، بس میں چلا لگا کے واپس آ جاؤں گا۔ میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلا لگا لو، یہ کون سا فرض ہے سال لگانا۔ تو اس کو لے کے رائمنڈ گئے، رائمنڈ سے ہم نے تشکیل بہاولپور ہوئی، وہاں بھی ایک میواتیوں کی بستی تھی رڈا، تو وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں بیان کر رہا تھا، ایک بوڑھا میواتی بیٹھا تھا۔ تو یوسف تو پہلی دفعہ نکلا تھا، اسے تجربہ ہی نہیں تھا بھائی کس کو کیسے دعوت دینی ہے۔ وہ بوڑھا ضعیف آدمی اسے کہتا بابا جی 4 مہینے لکھاؤ۔ اس نے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا، میرے منہ میں دانت نہیں، تو کہتا 4 مہینے لکھاؤ، تو کیوں نہیں جاتا؟ میں کہا بھائی مولوی یوسف تو گیا، پہلی تشکیل میں ہی تھپڑ پڑ گیا۔ خیر وہ عشاء کے بعد پھر میں اس کو لے کے بیٹھا، اللہ نے ہدایت لکھی تھی، اس نے سال لگایا۔ سال کے بعد جو کچھ اللہ نے اس سے کام لیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس نے کتنی خوبصورت زندگی گزاری۔ یہی زندگی ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ نافرمانی کی زندگی میں ذلت کے سوا کچھ نہیں، اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں۔ تو میرے عزیزو ایک آیت آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج سبحانہ ولکن اللہ یرید ان یتم نعمتہ علیکم۔ میں جو تمہیں دین دے رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں تم پر نعمتوں کے دروازے کھول دوں۔ اسلام پہ چلو گے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، ہرگز تمہارا رب یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں دین کا راستہ بتا کے اے کرنا ہے، اے نہیں کرنا، اے نہیں کرنا، اے کرنا ہے، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ لیجعل علیکم من حرج، کہ تمہیں کوئی پریشانی میں ڈالیں۔
لیکن اللہ یرید لیتم علیکم نعمتہ، تم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دے، لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار بنو۔ لیکن آج کا علم یہ ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ کافر بھی یہی کہتا ہے، مسلم بھی یہی کہتا ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے نہیں، دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں کچھ بھی نہیں۔ تو کتنی خوبصورت تسلی ہے۔ پھر ایک اور آیت، یرید اللہ لیخفف عنکم، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دین دے کر تمہاری زندگی آسان کر دوں۔ کیا بات ہے۔ پھر ایک اور جگہ کہتا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میرے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی ہے ہی نہیں۔ بھائی یہ مختصر زندگی ہے، ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور قبر کے پیٹ میں جا کے اینڈ ہو جاتا ہے، اور آگے ایک اور جہان شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے دین کو سیکھو، میں بھی سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھیں، اور اس کی مرضی کو پورا کرتے کرتے مر جائیں، بس ہم کامیاب ہیں۔ اگر وہ ناراض ہو گیا اور پھر ہمیں موت آئی تو ہم سے زیادہ بدقسمت انسان کوئی نہیں ہے۔ قبر جب ایک دفعہ نافرمان کو ایسے جھٹکا دیتی ہے تو اس جھٹکے کی آواز پوری دنیا میں سنائی دیتی، ہم نہیں سنتے۔ اور جب کوئی ایمان والا آتا ہے، نیک آتا ہے، تو وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ تو مولانا یوسف جیسی زندگی گزار گیا، یہ اس کی نیکی یہ گواہی دے رہی ہے کہ آپ سب جمع ہیں، اتنی گرمی ہے، میں بھی اتنی تھکاوٹ میں آیا ہوں اپنا قرضہ ادا کرنے کے لیے۔ 5 نمازیں ہیں، کیا مشکل ہے۔ سفر میں ہو تو آدھی ہو جاتی، اور ٹوٹل 17 فرض ہیں۔ جس نماز کا حساب ہونا ہے وہ صرف 17 رکعتیں، 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے 6، 4 فرض عصر کے 10، 3 فرض مغرب کے 13، اور 4 فرض عشاء کے 17۔ یہ 17 رکعتوں کا حساب ہوگا۔ باقی اوپر جتنا پڑھو وہ زائد ہے اور اجر ہے، لیکن جو حساب ہوگا سنت چھوڑنے کا حساب نہیں ہوگا، وتر چھوڑنے کا حساب نہیں ہوگا، فرض چھوڑنے کا حساب ہوگا۔ ہاں سنتیں پڑھیں، وتر پڑھے، تہجد پڑھی، اشراق پڑھے، چاشت پڑھی، اوابین پڑھی، یہ سونا ہی سونا ہے، جتنا کرتے جاؤ اتنا کم ہے۔ اس کی تو کوئی ایک سجدے کی قیمت زمین آسمان نہیں دے سکتے۔ لیکن تمہیں حوصلہ دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 17 فرض کی پابندی ہو جائے تو نماز کے پرچے میں آپ پاس ہو جائیں گے۔ 33 نمبر والے کو فیل تو نہیں کہہ سکتے نا، پاس ہے نا۔ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تو فیل ہو گیا، پاس۔ ایسے نیچے ہوگا تو پھر وہ تانا ملے گا بھی تو فیل ہو گیا۔ اوپر 100 تک چلے جائے۔ دوسرا، رمضان کے روزے ہیں، بیمار کو معاف ہیں، مسافر کو معاف ہیں، بعد میں رکھ لے، قضا دے دے۔ زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، غریب پر نہیں، مڈل کلاس پر کوئی نہیں۔ حج پیسے والے پر فرض ہے، عام آدمی پر نہیں ہے، وہ بھی اگر بیمار ہے تو اس کو بھی معاف ہے۔
کتنا آسان اللہ نے چارٹ دیا ہے ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کے لیے۔ چند دن کی زندگی کے لیے کتنی جان لگا رہے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی بن جائے میں نے کتنا آسان آپ کو بتایا۔ اور پھر ایک حدیث پہ عمل کر لیں۔ 10 لاکھ حدیث محدثین نے جمع کی ہیں، 10 لاکھ، اس میں سے میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، صرف ایک، ہم سب کامیاب ہو جائیں، پیچھے فرائض پورے ہوں اور آگے 4 باتیں ہوں تو موجے ہی موجے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، اب 5ویں نہیں 10 سے 4 کر لو، دنیا میں بھی موج ہے، آگے بھی موج۔ کیا ہے یا رسول اللہ؟ کا صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بول۔ اور خاص طور پر جس معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ ہو، وہاں سچ بولنے کا اجر وہ جہاد کے برابر ہو جاتا۔ میرا ملک تو سارا جھوٹ کے گٹر میں گرا پڑا ہے، اس میں کوئی سچ بولے گا، معاملات میں، لین دین میں، گفتگو میں، اللہ کے ہاں بہت محبوب ہو۔ دوسرا فرمایا حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، تاجر ہو، دکاندار ہو، دفتر میں ہو، کسی بھی کاروبار میں ہو، کسی معاملے میں ہو، دھوکہ نہیں دینا، 2 نمبری نہیں کرنی۔ میرے نبی نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی امید رکھتا ہوں۔ انسان جو ہے 2 کبھی نہیں کرے گا، آپ نے امید لگائی میرا امتی جس دور میں بھی ہے 2 گناہ کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور اب دیکھو سارے ملک میں یہ پھیلا ہوا ہے، لیکن آپ سارے نیت کرو کہ ہم نے سچ بولنا ہے آج کے بعد اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ نماز پابندی سے پڑھنی ہے، قضا ہو جائے رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سو جاؤ، معافی ہو گئی۔ تیسری بات فرمائی اپنے اخلاق اچھے کرو، حسن و خلیقت ہے، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، کسی کو زبان سے ماں بہن کی گالی نہ دو، کسی پہ زیادتی نہ کرو، اخلاق اچھے کرو۔ چوتھی فرمائی عفت فی تہمت، رزق حلال کماؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صرف مسجد میں جانے سے نہیں معاف ہوتے، حج کرنے سے نہیں معاف ہوتے، حلال کمائی کر رہا ہے اور اس میں شام کو تھک کے گھر جا رہا ہے، اس کے اس دن کے سب معاف۔ پھر ایک اور بڑی میرے رب کی طرف سے خوشخبری، اگر کبھی کوئی ہو بھی جائے تو آ کے معافی مانگنا، میں معاف کر دوں گا۔ شیطان نے کہا میں تیرے سارے بندے گمراہ کر دوں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کر دوں گا۔ یہ میرا کرسہ ہے نا، اس کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے کم از کم، تاکہ صاف ستھرا ہو جائے۔ 100 سال کے گناہ ہونا کتنا ڈھیر لگے، 1000 سال کے گناہ ہوں، ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ دونوں آنکھوں میں آئے جو نیچے بھی نہ گرے، صرف اکھاں نو تر کر دے وے، تو یہ چھوٹے سے 2 قطرے 1000 سال کے گناہوں کو دھو کے رکھ دیتے۔ وہ کہتا نا یا اللہ معافی دے دے، غلطی ہو گئی، میں نے تو 1000 ویسے کہہ دیا ہے، میرا اللہ کہتا ہے مترا والی کی زمین سے گناہ جمع کرو اور آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کر دے، کہ میں سارے معاف کر دوں۔ کیا اللہ ہے، ایسے اللہ سے دوستی نہ لگائیں، کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ ماں باپ کے نافرمانی کرو گھر سے نکال دیتے ہیں،
بات نہیں کرتے ہیں، اور میرا رب کوئی آپ سے ناراض ہو، آپ اسے منانے جائیں، آپ کو کہے گا آؤ جی بسم اللہ، یا وہ دروازہ ہی نہیں کھولے گا، ایسا ہی ہے نا، اگر آپ کو کوئی نہیں، میں نہیں ملنا، میں نہیں ملنا، میں نہیں ملنا۔ میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہ کر کے جو میرے دروازے پر آتا ہے معافی مانگنے، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، بے نیاز، سارا جہان سجدے میں پڑ جائے، اس کی شہنشاہی میں کوئی زیادتی نہیں، سارا جہان بتوں کے آگے گر جائے، اس کی شہنشاہی میں کوئی کمی نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب تو توبہ کرنے آتا ہے نا میرے گھر پر، تو میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ کریم اور کون مالک ہے بھائی؟ تھوڑے سے پیسوں کے لیے ہم اس کی نافرمانی کریں، کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ یا اللہ میری توبہ۔ ایک آدمی کہتا ہے میں نے تو رونے نہیں آمدا، کوئی بات نہیں، تو رونے والا منہ بنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے آگے روو، علم تبکو فتباکو، اگر رونا نہیں آتا نا تو رونے والی شکل بنا لو، اللہ اس سے بھی معاف کر دے۔ جیسے یہ فقیر نہیں بڑی مسکین شکل بناتے ہیں چوکوں پہ کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ جب بھرے ہوندے انہوں نے پیسہ، تو وہ ان کی شکل دیکھ کے ترس آ جاتا ہے، وہ اللہ کے سامنے مسکین شکل بنا دو، اللہ معاف کر دے۔ پھر ہو جائے گناہ، پھر معافی مانگو، پھر معاف کر دے۔ اس کی معافی کی کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک گناہ کرے اور ڈٹ جائے اور آکھے آپ پہ ویکھی جیسے سارے کر رہے ہیں میں کیتا تک ہی ہویا، یہ برباد ہو گیا۔ جو ساری زمین گناہوں سے بھر کے کہے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، یہ کامیاب ہو گیا، اللہ سارے معاف کر دے۔ تو بھائیو اللہ سے دوستی لگا۔ ترمذی شریف کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بہت پیسے والا، روزانہ وہ رات کو نئی لڑکی لے کر آتا تھا گناہ کے لیے۔ ایک رات 60 دینار دے کر وہ ایک لڑکی کو ایک رات کے لیے لایا۔ 60 دینار کوئی 15 تولے سونا بنتا ہے، اور آج سونے کا ریٹ 4 لاکھ کے قریب پہنچا ہوا ہے، تو 3,70,000 تک ریٹ پہنچا ہوا ہے۔ 15 سے ضرب دو تو 4.5 کروڑ بن جاتا ہے۔ ایک رات کے لیے جو اتنا پیسہ رکھتا ہو، اس نے دروازہ بند کیا، جب وہ لڑکی کی طرف پھرا تو وہ رو رہی تھی۔ اس نے کہا کیوں رو رہی ہو، میں کوئی تینوں زبردستی تو نہیں آندا؟ وہ کہنے لگی کفل، اس کا نام کفل تھا، میں بازاری عورت نہیں ہاں، میں عزت دار ہاں، شریف گردیاں، اب میں نے بھوک نہیں اتھے لے آندا ہے۔ جب مالدار لوگ سخی نہیں ہوتے نا تو غریبوں کی بیٹیاں طوائفیں بن جاتی۔ تو اس کو روتا دیکھ کر اس کا دل پگھل گیا، کہنے لگا اچھا میری بہن جا، جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا، جو میں نے تجھے دیا ہے وہ بھی تجھے ہدیہ ہے، اور میرے لیے دعا کر دے، میں کتا ہوں۔ کفل نو نہیں پتا اگلے گھنٹے کی آن والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کفل کی موت واقع ہوگی، ہارٹ اٹیک کہہ لو۔ اب جو اس بندے کا رویہ تھا، کل اس کی موت کا پتہ چلتا، اس کو کندھا دینے کوئی نہ آتا، اس کو پتھروں میں پھینک دیتے۔ میں اس شہنشاہ پہ قربان جاؤں جو سن بھی رہا ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، اس کے فرشتے بھی سن رہے ہیں۔ میں اس کی رحمت کی آس پہ آپ کو بھی حوصلہ دے رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی حوصلہ دے رہا ہوں۔ عمل تو کوئی ہے نہیں جس پر ہم دعویٰ کریں
کہ اس پہ ہم بخشے جائیں گے، اس کی رحمت پہ بخشے جائیں گے۔ میں قربان جاؤں، میں قربان جاؤں۔ اللہ غیب سے پردہ نہیں اٹھاتا، موت کے بعد اٹھاتا ہے۔ اللہ نے یہاں قانون بدل دیا۔ اتنے نافرمان نوجوان کے لیے جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا اس کے گھر کے دروازے پر موٹا لکھا ہوا تھا، ان اللہ قد غفر للکفل۔ لوگوں، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ جاؤ اور اس کو عزت سے میرے پاس پہنچاؤ۔ ایسا رہا، موت سے 1 گھنٹہ پہلے اس نے توبہ کی، پچھلی ہر رات اس کی گناہ میں گزری ہے، اور اس 1 گھنٹے کی توبہ پہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ غیب سے پردہ اٹھایا۔ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ پھر لوگ سارے دوڑے اور اس کو جیسے بڑے نیک لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے ایسے اٹھا کے لے گئے۔ یہ تو ہمارا رب ہے۔ اور ان کے پیچھے تو، کفل کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام تھے، ہمارے پیچھے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو رب کبھی محمد کہتا ہے، کبھی احمد کہتا ہے، کبھی ماہی کہتا ہے، کبھی حاشر کہتا ہے، کبھی عاقب کہتا ہے، کبھی فاتح کہتا ہے، کبھی ابو القاسم کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی شاہد کہتا ہے، کبھی نذیر کہتا ہے، کبھی داعی الی اللہ کہتا ہے، کبھی سراج منیر کہتا ہے، کبھی رؤوف الرحیم کہتا ہے، کہیں عزیز اور حریص کہتا ہے۔ یہ ماؤں سے مثال سمجھو، ماں چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر نا انہوں کتنے نام دین دیے، میرا چند، میرا تارا، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن، بھاویں کالا سیاہ ہوئے، میرا مکھن، میرا پتہ نہیں ڈبہ روٹی، میرا کی۔ کیوں کہ محبت زیادہ ہے، صرف ایک نام کہنے سے محبت نکل نہیں رہی، پھر وہ کئی نام دیتے۔ تو میرا رب اپنے حبیب سے ایسا پیار کرتا ہے کہ اس کو کئی ناموں سے پکارتا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے سندھی عالم کی، 1375 نام ہیں میرے نبی کے صفاتی، 1375، اور اس میں سب سے خوبصورت نام جو آپ کو دیا ہے وہ ایک گوہ نے دیا ہے۔ گوہ جانتے ہو نا؟ وہ جانتے ہو؟ ایڈی وڈی ہوندی، عرب کھاتے تھے اسلام سے پہلے۔ تو ایک بدو گوہ شکار کر کے رسی سے باندھ کے گزر رہا تھا، تو ایسے مجمع دیکھا، آخر لگا اے مجمع کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہاں وہ ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں۔ تو واپس آ گیا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں؟ آپ نے کہا ہاں بھائی میں ہی ہوں۔ اگر میری قوم اور تیری قوم کی صلح نہ ہوتی نا، میں تجھے یہیں تیری گردن اڑا دیتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گھومنے لگی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اس کمبخت کا سر اڑا دوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا عمر، اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ کیا بات ہے! قاد الحلیم ان یکون نبیا، اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ کبھی کوئی نبی بن سکتا ہے؟ تو اللہ بناتا ہے، لیکن کیا کمال ہے اچھے اخلاق کا۔ آپ نے کہا بھائی آپ کو کیا گلہ ہے مجھ سے؟ اس کی گل کی تھی، میرے نبی کی فرما رہا۔ کہنے لگا میں نے کوئی گلہ نہیں۔ اس نے رسی کھولی گوہ کی اور آپ کے سامنے ایسے پھینکی، کہنے لگا یہ تجھے نبی مانے تو پھر میں تجھے نبی مانوں گا۔ انہوں نے تسلی بھی مویا تو بندہ گل نہیں کر سکتا، جانور تو جیندہ بھی نہیں بول سکتا، مویا کی میں بولے گا؟ این ہو کے کھلو گیا، اینو آگتے اینو نبی مننے۔ اب اس کو کیا پتا کہ کس سے واسطہ پڑ گیا۔ تو آپ نے ایک نظر ڈالی کہ یا ضب عربی میں گوہ کو کہتے ہیں، تو اس کی گردن تو ہوتی نہیں، تو اس نے اپنے
ہاتھوں پہ سہارا لیا اگلے اور یوں کر کے سینہ اٹھایا اور کہا لبیک وسعدیک، لبیک وسعدیک۔ جو اگلا نام دیا نا وہ 1375 ناموں میں یہ اس گوہ کے نام نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، سوائے ان ناموں کے جو اللہ نے اپنے نبی کے رکھے۔ ان کے علاوہ جو لوگوں سے ملے اور نبیوں سے ملے، کیا کہا اس نے؟ لبیک میں حاضر، سعدیک میرے نصیب کہ مجھے دو جہان کا سردار بلائے۔ اور آگے کیا کہا؟ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے وہ ہستی جس کی طفیل قیامت کا خوفناک دن خوبصورت ہو جائے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، میں جب بھی میں تھوڑا ہو جاتا ہوں، تھوڑی سی عربی سے مناسبت ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کی کر گئی گو۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، ایک قرآن کی آیت سنو، یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، ایسا خوفناک دن۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی خامند سے، خامند بیوی سے، بچے ماں باپ سے، ماں باپ بچوں سے، بھائی بھائی سے، اتنا خوفناک۔ اس نے کیا جملہ بولا؟ یا زین، یا زین من وافا یوم القیامہ، اے وہ ذات جس کی برکت سے قیامت کا دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ اور بدو پہلے این کھلوتا ہے نا، پھر این ہو گیا۔ آپ نے فرمایا من تعبد، تیرا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا من فی السماء عرشہ، عربی میں، وفی الارض سلطانہ، وفی البحر سبیلہ، وفی الجنت رحمتہ، وفی النار عقابہ۔ میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پہ، حکومت زمینوں پہ، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ وہ تھوڑا اور نیواں ہو گیا۔ آپ فرمایا من انا، انہیں دس میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اور اسے بھی پتا تھا کہ اگوں جھوٹے نبی آوڑن، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر اس نے فتویٰ دیا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کی غلامی کرے گا وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے، جو آپ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی دربار میں برباد ہے، تباہ ہے۔ ایسا تو اللہ نے ہمیں نبی دیا ہے۔ تو بھائیو، اوپر رب رؤوف الرحیم ہے، نیچے نبی رؤوف الرحیم ہے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اس کی مرضی کی گزار۔ نیت کرتے ہو سارے؟ جھوٹ نہیں بولو گے نا، دھوکہ بھی نہیں دو گے، کسی کو ماں بہن کی گالی بھی نہیں دیں گے، اور حلال کا معنی ہے نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، پیسہ ہے تو زکوٰۃ دینی، اور زیادہ ہے تو حج کرنا۔ کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہو، صلح کر لو۔ جب دو مسلمان ایویں ہی لڑ پڑیں بغیر کسی شرعی وجہ کے اور 3 دن تک نہ بولیں تو اللہ ان کی فائلیں بند کر دیتا کہ نہیں، ان کی فائل واپس کر دو، جب تک یہ صلح نہیں کریں گے میں ان کا کوئی عمل قبول نہیں کروں گا۔ تو بہت بڑا مجمع ہے، کوئی لڑے ہوں گے آپس میں، صلح کر لو۔ اللہ کو صلح بہت پسند ہے۔ اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں، اللہ نہ کرے، ہو بھی سکتا ہے، تو ایک خوشخبری سناتا ہوں، اگر خامد اور بیوی لڑے ہوئے ہوں اور خود صلح کر لیں، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ اتنا بڑا رشتہ ہے۔ ماں باپ کی دعائیں لو، بد دعا نہ لو۔
اپنے رشتے کو پانی دو، اپنی اولاد کو محبت دو، اپنے رشتوں سے محبت کا اظہار کرو۔ میرے نبی نے اللہ کو دیکھا، اللہ نے ویکھن تو بعد کسی شاید ہی رغبت حاجت ہو سکتی؟ حدیث بھی سن لو صحیح، مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں۔ جی رب نو ویکھ لیا انہوں عورت کا کہڑا شوق ہوں، وہ واسطے تو جنت بھی چھوٹی جی ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، لیکن آپ اما عائشہ سے اظہار محبت کر رہے ہیں مترا والی والوں کو سکھانے کے لیے، اپنی امت کو سکھانے کے لیے۔ یہاں تو کوئی بیوی کے بارے میں کہہ دے میں نے اپنی بیوی نال بڑا پیار ہے، اور تو رن مرید بن گیا ہے، اور تو رن مرید بن گیا ہے، تو زنخہ بن گیا ہے، خسرا بن گیا ہے۔ آپ نے کہا یا عائشو، نام نہیں لیا، چھوٹا نام، ہم کہتے ہیں پپو کہتے ہیں، ببلو کہتے ہیں۔ آپ نے کہا یا عائشو، اے عائشو، انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشو، جھوٹ صاف کر، جب سے مجھے پتہ چلا ہے، سنیا جے غور نال، دو جہان کے سردار اللہ کا دیدار کیے ہوئے امت کو سکھانے کے لیے، عائشہ نہیں عائشو محبت سے، جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمیں سکھانے کے لیے تھے۔ آپ نے آخری لفظ کیا بولے تھے؟ اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ ہن تیرے کو ہی آمنا ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا، اظہار محبت۔ عربوں میں بیوی کے بارے میں لوگوں سے کہنا مجھے بیوی سے بڑا پیار ہے، یہ گالی تھی، اور معشوقہ سے محبت کا اظہار کرنا فخر تھا۔ شاعری بھری پڑی ہے عربوں کی، اور مجھے اتنے یاد ہیں شعر، تمہیں وہ عشق معشوقی کے شعر سناؤں تسی کسی اور پاسے ٹور جاؤ گے۔ تو اس ماحول میں یہ کہنا کہ مجھے بیوی سے پیار ہے، وہ بھی ایک سردار کا عیب، شرم۔ اس ماحول میں ایک صحابی آتے ہیں، مسجد بھری ہوئی ہے، یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ سارے صحابہ ہل گئے، وہ بولنا دا آپ بھی ہل گئے، اس گئے کی بنی، انہیں گل بدلی، نہیں یا رسول اللہ من الرجال، آپ مردہ چکے نو زیادہ پیار ہے۔ ہوں آپ نے پتہ لگ گیا اب انہوں میری گولی ہضم نہیں ہوئی، تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا عائشہ کے ابا سے۔ یہ گھر کی زندگی ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کرو، محبت کرو۔ بچوں کو پیٹ میں پالنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ چھاتیوں سے دودھ پلانا کوئی آسان ہوتا ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے عزت کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں، ماں باپ سے ملنا منع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری بڑی جہالت کی بات ہے۔ ایسے ہی اپنی اولاد سے اظہار محبت کرو، ان کی عزت۔ میرے نبی نے کہا اپنی اولاد کو عزت دو، پھر وہ تمہیں عزت دیں گے۔ تو بہت پیاری زندگی ہے میرے نبی کی، سیکھو۔ صرف 3 دن تبلیغ میں چلے جایا کرو، انشاءاللہ پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ تو سارے نیت کرتے ہو؟ میں اجازت چاہتا ہوں۔